اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التحریم کا دوسرا اور آخری رکوع آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ پہلے رکوع میں سورۃ التحریم کے اللہ نے قسم کے مسئلے کی وضاحت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو کوتاہی کی اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جو ہے بچاؤ۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جو کیا ہے صاف دل سے ہو، سچی توبہ ہو۔ توبۃ النصوح کے متعلق بعض کتابوں میں ہم ایک نصوح نام کے شخص کا یا بنی اسرائیل کے کسی مرد کا یا عورت کا کوئی واقعہ سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ نصوح نام کا یہ جو واقعہ ہے کہ نصوح نام کا کوئی شخص تھا، یہ واقعہ مستند نہیں ہے، بلکہ نصوح کہتے ہیں ایسی توبہ کو کہ جو سچے دل سے کی جائے اور صاف دل سے کی جائے، اور سچی توبہ کی جو نشانیاں ہیں اور اس کی جو علامات ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، علماء نے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صاحب تفسیر مظہری اور اسی طرح تفسیر کشاف نے اسے نقل کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک دیہاتی تھا، ایک آدمی، وہ جلد بازی میں ایسے استغفار کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ توبہ اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کی چند شرائط ہیں۔ تو اس نے دریافت کیا کہ پھر خالص توبہ کی کیا شرائط ہیں، کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر توبہ کرنے کے بعد بھی غلط کام جاری رہا یا دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ خالص اور سچی توبہ وہ ہوگی کہ جس میں 6 چیزیں جمع ہوں۔ پہلی چیز کون سی ہے کہ سابقہ غلط عقیدہ یا وہ جو غلط عمل ہے اس پر ندامت ہو، یہ توبہ کا اولین جز ہے، یہ پہلی شرط ہے۔
کہ اس پر ندامت بھی ہو، دوسرا کہ جو فرائض ترک کیے ہیں، جن فرائض کے ترک کرنے کا گناہ کیا ہے، اب اس کو لٹایا جائے اگر دوسری شرط۔ تیسری شرط کون سی ہے کہ اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے یا کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کو لٹایا جائے، یہ نہیں کہ کسی کا حق مارا ہے اور پھر جناب مصلے پہ آ کے جناب رونا شروع کر دیا۔ وہ اس رونا اور اس توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ جس کا حق مارا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، اس کو حق لوٹائے۔ چوتھی شرط ہے کہ اگر کسی کی بے آبروئی کی ہے یا برا بلا کہا ہے تو اس سے معافی طلب کرے یا انتقام کا موقع دے کہ جس طرح میں نے مارا آپ بھی جناب مار دو، اور یا جناب میرے منہ سے جو ہے آپ کے بارے میں یہ بات نکل گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تو اس آدمی کے علم میں آ گیا جس کے بارے میں ایسے ہی غلط بول دیا اور ناحق بول دیا تو پھر تو ظاہری بات ہے، پھر اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر اس کے علم میں نہیں بات گئی تو پھر بہتر یہی ہے کہ پھر اللہ سے ہی وہ جو ہے مغفرت کی دعا کر لے، پھر اس آدمی کے آگے ذکر نہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ پانچویں شرط یہ ہے دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا غلط کام جو ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھٹی شرط جو ہے بتائی، فرمایا کہ نفس کو نیکی کے کاموں پر بھی ایسے ہی آمادہ کرے جس طرح اپنے آپ کو گناہ کے کام پہ لگایا تھا، ایسے ہی اب نیک کام بھی کوئی سری انجام دے۔ تو یہ کیا 6 شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے نعمان بن بشیر اسی آیت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے صاف دل سے توبہ، سچی توبہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو پھر دوبارہ نہ کرے، پھر اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح، سچی توبہ، اور کیا ہے سچے دل سے کی گئی توبہ۔ کنز العمال میں اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اس روایت کو حضرت ابی بن کعب سے، کہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تجھ سے جب گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو اور اپنی اس ندامت کے ساتھ تو اللہ سے معافی مانگے اور پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ دیکھیں نا کہ اب صحابہ کرام براہ راست اللہ کے نبی سے توبۃ النصوح کے متعلق دریافت فرما رہے ہیں، تو اگر اس قسم کا کوئی نصوح نام کا کوئی شخص بنی اسرائیل میں یا کسی سابق گزرا ہوتا تو اللہ امام تفتازانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں
قسم کے ہوتے ہیں. اگر اللہ کی بالمعروف بھاگ گیا ہے لے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن بسا اوقات صرف ندامت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو تعزیر کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں نے یہ حرام کام کر دیا ہے، اب یہ اس کی جو شرعی بنتی ہے تو شراب نوشی کی حد ہے، اس کی سزا ہے. اگر کسی نے شراب پی لی تو اپنے آپ کو پھر حاکم موت کے سامنے پیش کر دے. اسی طرح گزشتہ زمانے میں اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اب دینی پڑے گی، نمازیں چھوٹ گئیں تو اس کی قضا ہے. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں سے زنا کا ارتکاب ہوا ایسے ملتے ہیں. اب ایک عورت آئی، احادیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے ولی کو بلایا، فرمایا کہ اس کا جو بچہ ہے اس کی عورت کی نگہداشت کو. پھر جب وہ اس کو لایا گیا آپ نے فرمایا اس کے کپڑے جو ہے وہ اچھی طرح اس کو باندھ دو کہ اس کا جسم جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، پھر اس کو رجم کروا دو. صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں اس کا جنازہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کی قبولیت کی خود شہادت بھی دی کہ اللہ نے اس کی جو ہے وہ توبہ قبول فرما لی ہے. تو یہ تو تھی کہ حقوق اللہ کے متعلق بندوں کے حقوق ہیں. تو فرماتے ہیں علماء کہ وہاں ندامت اس طرح ہوگی کہ ان کا حق واپس کیا جائے گا بندوں کا ہے، تو اس کا بھی مداوع جو ہے کرنا ضروری ہے. کسی کو گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگے کہ میں نے یہ تیری برائی کی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. تو اگر متعلقہ شخص معاف کرے گا تو پھر کیا معافی ہو جائے گی اور بندے کی توبہ قبول سمجھی جائے گی. امام کشیری ایک بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں ایک کفن چور تھا، تو ایک عورت کا انتقال ہوا، تو یہ جو لوگ اس کو کفنا کے گئے، دفنا کے گئے، تو یہ کفن چور بھی ساتھ اس اور اس نے دیکھ لیا کہ کس قبر میں جناب اس میت کو رکھا ہے. قبر اس نے دیکھ لی، شناخت کر لی. جب لوگ اس نے جناب قبر کو کھودا، نظر آئی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے تو مٹی ہٹائی، کفن نظر آیا، تو وہ جو میت تھی عورت کی وہ بول پڑی سبحان اللہ، ایک بخشی بخشائی عورت کا کفن چرانے آیا. اب وہ ڈر گیا کہ تجھے کیسے پتا کہ تیری مغفرت ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے تیری اللہ نے مغفرت کر دی ہوگی، میری اللہ نے کیسے مغفرت کر دی، میں تو یہ کام کرتا ہوں، کفن چرانے والا ہوں میں تو. اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور جو افراد میرے جنازے میں شریک تھے ان سب کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی. تو نے میرا نماز جنازہ پڑھا
ایک بخشا ہوا شخص جو ہے وہ بخشی ہوئی عورت کا چرا رہا ہے. اب وہ اس نے وہیں پہ توبہ کی اور جناب ساری قبر کو اس نے برابر کر دیا، اور ایسی توبہ کی کہ وقت کے صالحین میں اس کا شمار ہوا. یعنی یہ سچی توبہ کی علامت. دوبارہ اس گناہ کی طرف پھر وہ پلٹا ہی نہیں. اسی طرح دور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، تو اس کی بدکاریوں کی وجہ سے وہ اس کی قوم نے اسے کیا نکال دیا، اس کے شہر سے، اپنی بستی سے نکال دیا. جاؤ بھائی تمہاری وجہ سے پرنا عذاب جنگل پہ نہ سے کوئی دیکھنے والا نہ کوئی اسے بیمار ہو گیا کی حالت میں. اب اسے فکر ہوئی کہ میرے پر تو ایسی بیماری آ گئی کہ میں مر گیا، تو جناب بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر آگے پتہ نہیں کیا بننا ہے. تو اس نے پھر اللہ کو اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اگر تو معاف کر دے تو تیری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اور اگر تو مجھے کوئی نہیں ہونا. یا اللہ اگر ایسا ہوتا ہے تیرے، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کوئی کمی آتی ہے یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر میں سوال پھر میں چھوڑ گیا. اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے. اب یہ اتنا کہتے کہتے اس کی جان جو ہے وہ روح پرواز کر گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ ہمارا فلاں بندہ فلاں مقام پہ وہ وہاں پہ مر گیا، اس سے جا کے غسل دو اور اس کا جنازہ کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یعنی کر کہ دیکھے تو صحیح کہ بھائی وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال، اے اللہ ہماری نظر میں کیا ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا. واقعی یہ جیسا سے بدکار ہے، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہے. آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکارا فرمایا تم ہی بتاؤ کیا میری غیرت یہ گر سکتی ہے. دوسرے نے چھوڑ دیا تنہا، فرمایا میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بھی اس کو اب تنہائی چھوڑ دوں. فرمایا میں نے اس کی جو ہے توبہ کو قبول فرما لیا. تو یہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح، سچی توبہ، سچے دل سے صاف دل سے توبہ کی جائے کہ اللہ میں دوبارہ اس کام کو نہیں کروں گا
اور جو اگر حقوق اللہ میں سے کوئی کمی کی ہے اس کا بھی اس کی قضا کرے، حقوق العباد سے کی ہے اس کا بھی مداوع کرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا، توبہ کرو اللہ، صاف دل سے توبہ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے انسان کے تین دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں انسانوں کو ملنے والی نعمتیں وہ درج ہوں گی کہ اس بندے کو کون کون۔ نبی صلی اللہ علیہ اور رحمت کرنے جائے گا، بندے آج میں نے تیری نیکیوں کو، تیری جو کوتاہیاں تھی وہ بھی معاف کروا دی۔ تو معاملہ تو بھائی یہاں تک بھی بڑا نازک ہے کہ نیکیاں جب نعمت کے بدلے میں لی جائیں گی تو جب گناہوں کی باری آئے گی تو آگے آپ اندازہ کر سکتے کہ محشر کے میدان میں کس قدر جو ہے معاملہ۔ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے سامنے سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری، امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں اور تم الذین آمنوا، کہ جس دن ان لوگوں کو جو ایمان لائے نبی کے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی دوڑتی ہوئی ہو مکمل کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی اور ہماری مغفرت فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ روشنی جو مراد ہے یہ میدان محشر میں پل صراط کی جو روشنی ہے وہ مراد ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر انسان کے عمل کے مطابق جب پل صراط سے گزریں گے تو اس کے اعمال کے مطابق کسی کی روشنی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، کسی کی کم، کسی کی اس سے بھی کم اعمال کے مطابق۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ جو ہوں گے کفار ہوں گے کافر، جب ان کے لیے جو ہے محشر کے میدان میں پل صراط پر روشنی نہیں ہوگی تو یہ اللہ سے روشنی مانگیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ روشنی حاصل کرنے کا یہ دور روشنی حاصل کرنے کا نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی تھی۔ اچھا عمل اور عقیدے کی درستگی اگر یہ ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے پل صراط پر اللہ روشنی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ان کی جو روشنی ہے وہ دوڑ رہی ہوگی ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار مکمل کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے حالات بیان کر رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آپ کہاں ہوں گے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا 3 جگہ ہیں، ایک پل صراط، ایک حوض کوثر اور ایک میزان عمل۔ یہ 3 جگہیں ہیں، ان تینوں جگہوں میں کسی ایک جگہ پہ میں ہوں گا، وہاں پہ آ کے مجھے جو ہے وہ دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں مرحلوں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو میدان معاشر میں اللہ سرخرو اور کامیاب جو ہے وہ کرے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور جو کہ برا ٹھکانہ ہے، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب یہاں کافروں اور منافقین سے جہاد کا اللہ نے حکم دیا، اور دوسری کیا بات فرمائی؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کریں۔ کافروں کے متعلق جہاد، کہ کافر کے بارے میں تو آیا نا کہ اس جہاد کا معنی ہے کہ اس کے لیے تلوار جو ہے وہ ہم اٹھانے کا حکم ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، جیسے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا آپ حکم دے تو ہم جو ہے اس کی گردن اڑا دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، کیوں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ تو منافقین کے ساتھ کے جو اعتقادی منافق تھے ان کے ساتھ نبٹنے کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ان پر جو حالات آتے رہے انہیں دوسرے طریقے سے اللہ نے ان کی پکڑ کی، لیکن جو کافر تھے، مشرکین تھے، یہود و نصارہ، کھلے عام اسلام کے مخالف، ان کے خلاف جو ہے اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی۔ اور ایک جہاد ہوتا ہے دفاعی جہاد، کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے مسلمان جو ہے وہ حملہ نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد، یہ ہوتا ہے کہ پہل جس میں کیا کرتے ہیں مسلمان کافروں پہ پہل کرتے، دونوں کی اجازت ہے۔ جیسے اب دیکھ لیں 70 سال کے قریب، 70 یا 80 سال ہونے لگے، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا،
اور اتنے عرصے میں مسلمان آپ کے سامنے ہی ہیں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار۔ اور اس بار غزہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے پہل کی، تو جب ناسور بڑھ جائے جسم میں تو پھر اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، یہ وہی صورتحال ہے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ آج تیسرا یا چوتھا دن ہے غزہ میں جنگ بندی کا، تو اس میں نے کل جمعے کے بیان میں بھی عرض کی تھی کہ اپنے جو یہ غزہ کے اور فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مستند ادارہ ہے، کوئی ٹرسٹ یا کہ جو آپ کی امداد وہاں لے جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ علماء کرام دینی جماعتیں جو یہ جو ریلیاں نکال رہی ہیں اس سے بھی عوامی دباؤ کے ذریعے سفارتی دباؤ بڑھتا ہے، تو یہ بھی ایک کارگر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو کافروں پر سختی کرنے کا حکم ہے، ان کے بارے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ہی ہیں، پھر مسلمانوں کی تہذیب بھی ختم ہوگی، لباس، رسم و رواج، پھر ان کی آزادی بھی سلب کر لی جائے گی۔ آج ظاہری طور پر تو ہم آزاد ہیں، لیکن جتنی بھی پالیسیاں ہیں یہاں پہ آپ کے ملک میں، وہ آپ کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، اور پھر بڑے ممالک امریکہ اور اسی طرح برطانیہ، جو صہیونی طاقتیں ہیں طاغوتی، ان کے بغیر آپ کوئی پالیسی جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو ہے بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو ان دو آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی ترغیب دی، دوسرا منافقین اور کفار کے خلاف اللہ نے جہاد کی بھی ترغیب دی اور اس کا حکم جو ہے وہ صادر فرمایا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الاولیٰ کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا، اس کے بعد جمادی الثانی، پھر رجب اور شعبان، 3 مہینے درمیان میں ہیں، 3 سے 3.5 کہہ لیں۔ تو ہمارے اکابرین کا پہلے بھی میں عمل بتا چکا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما، اور جب ماہ رمضان دیکھ لیتے، نیک اعمال کر لیتے، تو پھر 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں جو ماہ رمضان میں تو نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ تو ابھی سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما، باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔